کسی رول میں نہیں لکھا ہوا تھا, کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا, بٹ دے ڈڈ دس جیسچر آف کائنڈنیس وچ آئی ریمبر فار دا ریسٹ آف مائی لائف. السلام علیکم, آئی ایم سید علی حسنین شاہ. امید ہے آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہوگا اور جو ویڈیوز ہم نے اب تک کی ہیں آپ ان کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اگر آپ ان کو انجوائے کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. تھینک یو. آج میں آپ سے ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ پر بات کرنے جا رہا ہوں جو ہے پرسیوٹ آف ایکسلنس. تو پرسیوٹ آف ایکسلنس سے میری مراد یہ ہے, میں اس کو عام زبان میں اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ آپ ایک 3 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ کمرہ بک کراتے ہیں, تو آپ کو جو ایکسپیرینس ملتا ہے, آپ کو ایک بیڈ ملے گا جو کمفرٹیبل ہوگا, ایک بلینکٹ ملے گا جس میں آپ, یا رضائی ملے گی جس میں آپ سو سکتے ہیں آرام سے کمفرٹیبلی رات میں, اور آپ کو ایک واش روم ملے گا جہاں گرم پانی آ رہا ہوگا تو آپ اٹھ کر فریش اپ ہو سکتے ہیں. لیکن 4 اسٹار ہوٹلز میں کیا ہوتا ہے, 5 اسٹار ہوٹلز میں کیا ہوتا ہے, دے ٹرائی ٹو میک دا ایکسپیرینس بیٹر, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور اس میں آپ کو وہ زیادہ مزید چیزیں دیتے ہیں, مزید آپ کے اسٹے کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے آپ کو امینٹیز انہیں کہا جاتا ہے, امینٹیز دیتے ہیں. یہ ایسی چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں جن سے آپ کا اسٹے مزید کمفرٹیبل ہو. جیسے آپ کو ٹوائلٹریز کی کٹ ملتی ہے, شیونگ جیل ملتا ہے, ساتھ میں آپ کو سوپ ملتا ہے, برش ملتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا جو بریک فاسٹ ہے وہ فری ہوتا ہے یا آپ کے اسٹے میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے, اور بریک فاسٹ ایک بوفے بریک فاسٹ ہوتا ہے. 5 اسٹار ہوٹلز میں کیا ہوتا ہے, 5 اسٹار ہوٹلز میں دے ٹرائی ٹو میک یور ایکسپیرینس ایون بیٹر, اور زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو جم آپ جا سکتے ہیں, آپ سوئمنگ پول میں سوئمنگ کر سکتے ہیں, آپ ایک لگزوریس بریک فاسٹ کریں گے صبح اٹھ کر, اینڈ جو آپ کا بیڈ ہے وہ ایکسٹریملی کمفرٹیبل بیڈ ہوگا. ایسی نیند آپ کو آئے گی جو آپ کو یوزلی اکثر آپ فیل کریں گے یار یہ ایسی نیند تو مجھے کہیں پہلے نہیں آئی, مطلب بہت ہی کمفرٹیبل بیڈ. آپ کی جو روم ہے, روم از ویری ٹوٹلی کمفرٹیبل, اس میں آپ کا ورک ڈیسک ہوتا ہے, ایوری تھنگ. کوشش یہ ہوتی ہے ان کی کہ آپ کے ایکسپیرینس کو بہتر سے بہتر بناتے چلیں, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کی روم کے ریٹ بھی زیادہ ہوں گے اور آپ اسٹے کے لیے زیادہ پے کر رہے ہوں گے, تو دس از واٹ سیانے اس کو یہ کہتے ہیں, یو گیٹ وٹ یو پے فار. آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ نے پے کیا ہوتا ہے, اسی لیول کی سروس ملتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایکسلنس کی مثالیں دیکھیں جہاں پہ میرے ساتھ ایکسلنس والا برتاؤ کیا گیا. ایکسلنس سے میری مراد یہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو بچپن میں تو آپ نے جب اسٹوڈنٹ تھے, آپ ارلی کلاسز میں تھے, تو آپ کو ٹیچر یا گڈ دیتی تھی یا ویری گڈ دیتی تھی یا ایکسلنٹ دیتی تھی یا پور دیتی تھی یا ویری پور دیتی تھی. تو کنسیڈر دیٹ دا سیم وے کہ جب آپ نے ہوٹلس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے, تو جو 3 اسٹار ہے دیر ایکسپیرینس از آل رائٹ اور گڈ, جو 4 اسٹار ہے اس میں ویری گڈ ہے, جو 5 اسٹار ہے اس کا ایکسپیرینس آپ کے لیے ایکسلنٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے, آئیڈلی ہونا چاہیے, ہوتا نہیں ہے ہر جگہ. میں ایک دفعہ ملیشیا گیا اور وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ پیٹرونس ٹاورز ہیں جو کافی مشہور آئیکن ہے کوالالمپور کا, تو اس کے پاس ایک ہوٹل میں نے اسٹے کیا, اور یہ ایک مشہور چین کا ہوٹل ہے اور کافی بڑا ہوٹل تھا, اور وہاں سے پیٹرونس ٹاورز بہت اچھے نظر آتے تھے, بڑا خوبصورت ان کا ویو تھا. میں نے چیک ان کیا تو انہوں نے مجھ سے میرا پاسپورٹ لیا, اور میرے پاسپورٹ کو لے کر جو خاتون وہاں موجود تھیں, شی سیڈ اٹ اسپونٹینیسلی, سر دس از گوئنگ ٹو بی یور برتھ ڈے ان نیکسٹ 2 days, 2 دن بعد آپ کی برتھ ڈے آ رہی ہے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اینڈ آئی واز ویری سرپرائزڈ, آئی واز امیزڈ. میرے ساتھ یہ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ میں کسی ہوٹل میں چیک ان کروں اور مجھے برتھ ڈے وش کی جا رہی ہے, اور وہ بھی 2 دن ان ایڈوانس. خیر میں نے ان کو تھینک یو بولا اور پھر انہوں نے ہمیں روم ایلوکیٹ کر دیا, تو ہمارا اوور آل ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. جس دن میری برتھ ڈے تھی, جس دن میری سالگرہ کا دن تھا, جب ہم گھوم پھر کر واپس آئے تو میرے روم میں ٹیبل کے اوپر ایک کیک پڑا ہوا تھا اور ایک کارڈ پڑا ہوا تھا, اور وہ ہوٹل کی طرف سے میرے لیے ایک ہیپی برتھ ڈے کا کارڈ تھا. اس کے علاوہ دیٹ واز اے ڈبل چاکلیٹ کیک اینڈ ون آف دا بیسٹ کیکس آئی ایور ہیڈ. وہ پورا کیک ہم نے بہت مزے سے کھایا, سو مچ سو کہ مجھے وہ اتنا پسند آیا کہ میں نے ان کو ریسیپشن پہ کال کر کے تھینک یو کیا, اور ساتھ میں ان سے یہ پوچھا کہ یار یہ کیک اویلیبل ہے اگر میں ایک اور آرڈر کرنا چاہوں. انہوں نے کہا کہ یہ اسپیشل ریکویسٹ پہ 3 days پہلے بکنگ کے بعد بنایا جاتا ہے. تو آئی واز ریئلی ہیپی ٹو, آئی واز ٹرولی ڈیلائٹڈ ٹو نو کہ انہوں نے میرے لیے اتنا اسپیشل کیک بنوایا میری برتھ ڈے کے لیے.
یہ کسی رول میں نہیں لکھا ہوا تھا، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا، بٹ دے ڈڈ دس جیسچر آف کائنڈنیس وچ آئی ریمبر فار دا ریسٹ آف مائی لائف. یہ ایسا واقعہ ہے میں زندگی بھر یاد رکھوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے ایکسلنس کی اگزامپل، جہاں پہ ان کی ٹریننگ اتنی اچھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو ایکسلنس ڈلیور کرتے ہیں. میں ایک اور جگہ گیا جہاں پہ میں نے ایک اچھی مشہور کمپنی میں جو کہ اربوں کا کاروبار کر رہی ہے، میرے ان کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ چائے پئیں گے یا کافی پئیں گے، تو میں نے کہا مجھے کافی پلا دیں. تو جو کافی آئی نا اس میں بائی ڈیفالٹ انہوں نے بہت زیادہ شوگر ڈالی ہوئی تھی. میں اپنی کافی میں شوگر نہیں لیتا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو کافی میں شوگر نہیں مانگی تھی، تو بائی ڈیفالٹ دے تھاٹ کہ یہ ہمیں ڈال دینی چاہیے. اچھا انہوں نے دوبارہ اٹیمپٹ کیا، انہوں نے کہا جی دوبارہ آپ کو کافی بنا دیتے ہیں. جب دوبارہ کافی آئی تو میں نے کہا تھا مجھے بلیک کافی دیں، تو بلیک کافی میں انہوں نے وائٹنر ڈالا ہوا تھا. تو وائٹنر کی ایک اپنی شوگر ہوتی ہے. سو اگین آئی واز بٹ ڈس اپوائنٹڈ. میں مایوس تھا، میں تھوڑا سا مایوس ہوا. میں نے انہوں نے کہا کہ آپ رہنے دیں، آئی ایم آل رائٹ. میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی چائے پی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اربوں کا کاروبار کرنے والی کمپنی کو اپنے کلائنٹس کو یا اپنے پراسپیکٹ کلائنٹس کو ایک اچھا کافی کا کپ جو اس کی پسند کا ہو یہ دینا نہیں آتا. تو اکثر جگہوں پہ ایسے ہی حالات ہوتے ہیں کہ آپ کو ایکسلنس ڈلیور کرنے کے لیے آپ نے اپنے اسٹاف کو ٹرین نہیں کیا ہوتا. تو ہم لوگ ان آر پرسنل لائفز بھی ٹرینڈ نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو ایکسلنس ایکسپیرینس دے سکیں. ہمیں اپنی زندگیوں میں ایکسلنس کیسے ہم ڈلیور کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ لوگ کاروباری لین دین کرتے ہیں یا آپ کا پرسنل لین دین ہوتا ہے یا لوگ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو آپ ان کو ایکسلنٹ ایکسپیرینس دینے کی کوشش کریں. آپ ان کے ساتھ ایسے پیش آئیں کہ جیسا انہیں کبھی ایسا ایکسپیرینس نہ ملا ہو. وہ آپ سے مل کر ہمیشہ یاد رکھیں. آپ کے ساتھ جو وہ آپ سے ملیں تو وہ آپ کو زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں کہ بھی کوئی اچھا ایکسپیرینس ملا ہے یا کسی اچھے بندے سے ملاقات ہوئی ہے. تو دیٹ از کالڈ ایکسلنس. تو کوشش کریں ہم زندگی گزاریں پرسیوٹ آف ایکسلنس میں. ایکسلنس اچیو کرنے کے لیے تگ و دو کریں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں. ایکسلنس کیسے آتی ہے؟ ایکسلنس ایسے آتی ہے کہ ہمیں ہر روز کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے آنے والا دن ہمارے اندر کوئی بہتری لے کے آ رہا ہے، اور ہم ہر روز رات کو اپنا انالیسس کریں کہ کیا چیز ہے جو ہم بہتر کر سکتے ہیں اور اس چیز کو امپروو کرتے چلے جائیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں، آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں کہ ہاؤ یو کین بیکم اے بیٹر ورژن آف یور سیلف ایوری ڈے. تو دیٹ از کالڈ پرسیوٹ آف ایکسلنس. یہ ہے ایکسلنس کی تلاش یا ایکسلنس کی جستجو. تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ پرسوٹ آف ایکسلنس کیا چیز ہے یا ایکسلنس کو اچیو کرنے کی جستجو کیا ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.